پشاور دھماکے کے زخمیوں کے بیانات قلم بند. CTD اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا. جائے وقوع سے 9mm پستول کے 7 خول ملے. خودکش جیکٹ میں بال بیرنگ زیادہ استعمال کیے گئے. تفتیشی ٹیم. پشاور دھماکہ 56 نمازیوں کی شہادت. دوسرے روز بھی فضا سوگوار. قصہ خانی بازار بند. تجارتی سرگرمیاں معطل. شہداء کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. حملہ آور 2 سہولت کاروں کے ساتھ رکشے میں آیا. دھماکے کی ایک اور CCTV فوٹیج دنیا نیوز پر. شدت پسندی کو دشمن نے ہتھیار بنا لیا. دہشت گردی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے. شدت پسندی کے خلاف بڑے اقدامات کرنے میں پارلیمان اور عدلیہ کا تعاون ناگزیر ہے. ہمیں اقدام کرنے ہوں گے، اس کے لیے اتفاق رائے چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری. دہشت گرد کہاں سے آئے؟ ہمارے پاس تمام معلومات ہیں. پوری طاقت سے دشمنوں کا پیچھا جاری. CTD اور ایجنسیوں سے رابطہ ہے. آپریشنز کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں. وزیر اعظم عمران خان. FATF کا پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ. ایکشن پلان کی تکمیل کے لیے کام جاری رکھنے کی ہدایت. پاکستان 27 میں سے 26 نکات پر پہلے ہی عمل مکمل کر چکا. منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کو سزائیں دلوانا ہوں گی. پیرس اجلاس کا اعلامیہ. FATF نے پاکستان کی مجموعی کارکردگی کو سراہا. پاکستان ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے پرعزم. گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اہداف پورے کریں گے. جون 2021 کے ایکشن پلان پر بروقت اقدام کیے. وزارت خزانہ. حکومت گرانے کے لیے پیپلز پارٹی کے ڈانگ مارچ کا 7واں روز. شہر شہر پارٹی پرچموں کی بہار. جیالوں کا جوش و خروش دیدنی. بلاول بھٹو کی قیادت میں عوامی مارچ آج اوکاڑا اور پتوکی سے ہوتا ہوا لاہور میں داخل ہوگا. عوام کی طاقت دیکھ کر حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ اٹھی. بنی گالا سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں. سلیکٹڈ کا کوئی مستقبل نہیں. اس نے تو لندن ہی بھاگنا ہے. ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. اسلام آباد پہنچ کر ان سے حساب لیں گے. بلاول. تحریک انصاف سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف برسر پیکار. کھلاڑیوں کا حقوق مارچ جاری. صوبے میں سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تبدیلی قریب آ گئی. اگلی حکومت PTI کی ہی ہوگی. شاہ محمود قریشی اور علی زیدی کا خطاب. تحریک عدم اعتماد آ بھی گئی تو کیا ہوگا؟ حکومت گرانے کے لیے آنے والوں نے کبھی عوام کا نہیں سوچا. پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف عوام کے سامنے ڈرامہ رچا رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں. سربراہ PSP مصطفیٰ کمال. اور روس اور یوکرین کی جنگ 10ویں روز میں داخل. روسی فوج نے یوکرین کے شہر میریپول کا دوبارہ محاصرہ کر لیا. دونوں ملکوں میں مذاکرات کا اگلا دور 1-2 روز میں ہونے کی توقع. یوکرین چھوڑنے والے شہریوں کی تعداد 15 لاکھ سے بڑھ گئی.